کوئی 14 صدی گھومی اور میرے رب کو ایک خطہ بنانے کا میرے رب نے ارادہ کیا، اور اس کے لیے وہ رات چنی جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے، میں نہیں پہنتا میں ساری پڑھ لی، جتنی میں نے پڑھی ہے، ملک بنے بھی ٹوٹے بھی، کوئی ملک کوئی خطہ 27 رمضان کی رات نہیں بنا۔ یہ واحد ملک ہے، یہ واحد دھرتی ہے، یہ اتفاق ہو گیا، جی ایویں ہی ہو گیا اچانک۔ اس کائنات میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، سب ایک نظام سے ہوتا ہے، اتفاق سے نہیں ہوتا، انتخاب سے ہوتا ہے۔ ملک نے آزاد ہونا تھا، ایک ٹکڑا ملنا تھا، اللہ رحمت علی کی قبر پہ رحمت اتارے، کیا نام رکھ کے گیا؟ پاکستان، سبحان اللہ، پاک زمین۔ خواب تو بڑا اچھا دیکھا تھا، ہم اس کو تعبیر کا صحرا نہ پہنا سکے۔ 27 رمضان، 14 اگست، یوں جوڑ دی اللہ تعالیٰ، سارے مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور ساری راتوں کی سردار ہے لیلۃ القدر۔ کہ اللہ نے رمضان کیوں چنا؟ رمضان دے پہلی نو کر دینا، دوئی نو کر دینا، تری نو کر دینا، داویں نو کر دینا، ویویں نو کر دینا، 27 کیوں چنی؟ اور سوچو تو صحیح میرے عزیزو، ہماری نسل بیٹھے ہو، یہ بچے بچیاں، اس دیش کی قدر کرو۔ یہ ناچنے گانے کے لیے نہیں بنایا تھا ہمارے بڑوں نے، یہ ظلم و ستم کے لیے نہیں بنایا تھا، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کے لیے نہیں بنایا تھا۔ یہ خواب دیکھا تھا کہ ایک دیش ہوگا جہاں میرا رب کا نام زندہ ہوگا، کہ ہم آزادی سے اللہ کا نام لے سکیں گے، کیونکہ مسلم اور کافر کے مفاد ایک نہیں ہیں، مسلم اور کافر کی سوچ ایک نہیں، یہ آپس میں اکٹھے ہو کر نہیں چل سکتے، چونکہ ترجیحات کا فرق ہے، سوچ کا فرق ہے۔ اگرچہ وہ ہو نہ سکا، مجھے کبھی کبھی اتنا رونا آتا ہے کہ یا اللہ، ساری دنیا کے لوگ تو پیش ہوں گے تیرے سامنے اور تیرے نبی کے سامنے، یہ امت، لیکن یہ پاکستان والے 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے جو اس دیش کے لیے ذبح ہوئے۔ چند دن پہلے مجھے ہندوستان کے لوگ ملے انڈیا میں، تو ان کا یہ ہم گشت کر رہے تھے، سکھوں کا محلہ تھا، تو ایک بوڑھی خاتون آئی کہ بیٹا میرے پتروں میں مسلمان بناؤ۔ میں مسلمان ہاں، میں 47 پکڑی گئی ہوں، میں مسلمان، میری ساری اولاد سکھ ہے، کوئی نہ مسلمان بنا چھوڑو، میں اج تائیں ایمان نو اپنے ہاں نال لایا ہوا۔ ایسی لاکھوں بیٹیاں تھیں۔ اگر ناچنا گانا ہی کرنا تھا تو انہیں ذبح ہونے کی کیا ضرورت؟ اگر سود کے بڑے بڑے نظام چلانے تھے، ناچ گانے کی محفلیں سجانی تھیں، آوارگی کو تہذیب بنانا تھا، وکیل کی بولی لگ رہی ہو جیسے منڈی میں سبزی کی بولی لگتی ہے، جو مرضی خرید لے، پیسے دے دے، قاتل بھی چھڑا دوں گا، زانی بھی چھڑا دوں گا، پیسے دے دو تیرا قبضہ بحال کرا دوں گا۔ پاکستان ہو یا کوئی دیش ہو، میرا دیش ہے، میں اس کے لیے آنسو بہا رہا ہوں، لیکن جس دیش میں قانون کی شکلیں بدل جائیں، یہ بڑوں کے لیے، یہ چھوٹوں کے لیے، یہ غریبوں کے لیے، یہ کمیوں کے لیے، یہ طاقتور کے لیے، یہ مالدار کے لیے ہے، پولیس کے رویے مالدار کے لیے اور، غریب کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، پیسہ دینے والے کے لیے اور، رشوت دینے والے کے لیے اور، تو وہ دیش نہیں ہے، جنگل ہے، جہاں ماں کی عزتیں نیلام ہوں، جہاں ماں چھپے کہ بیٹا بے عزت نہ کر دے، جہاں باپ ڈرے کہ کہیں بے غیرت بیٹا میرا گریبان نہ پکڑ لے، میں زندگی بھر نہ بھولوں گا۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا، تو میرے واسطے آج تائیں کی کیتا ہے، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور اس کے باپ پہ جو حسرت تھی، میرے اب بھی آنسو گر رہے ہیں۔ آگے اس کو کوئی بن نہیں پڑ رہا تھا کہ میں کہوں کیا، وہ نام مرادہ تیرے واسطے میں کی کچھ کیتا ہے۔ آگے وہ کہہ رہا، اچھا میرا پت، آگے اس کو بولنا نہیں آ رہا، اچھا میرا پت، اچھا میرا پت، بازار سود سے بھرنے تھے، کیا ضرورت تھی اتنوں کو شہید کروانے کی؟
ظالم کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، مظلوم کی سننے والا کوئی نہ ہو۔ یہ کیسی عدالتیں ہیں جہاں مظلوم کی صدا نہ پہنچ سکے؟ یہ کیسا انصاف ہے کہ مظلوم کو انصاف لینے کے لیے اگلی نسل تک کا انتظار کرنا پڑے؟ یہ کیسا انصاف ہے جہاں گھر بک جائیں، جائیدادیں بک جائیں اور پھر بھی وکیل کی فیس پوری نہ ہو؟ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ اپنی تاریخ پڑھو اللہ کے واسطے۔ تم بھی کیسے نادان نسل ہو ہماری کہ صرف پیسہ بنانے کو اپنی زندگی کی منزل بنا کے بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو۔ پیسہ ہی سب کچھ، دولت ہی سب کچھ، عزت ہی سب کچھ، شہرت ہی سب کچھ۔ ایسی بیکار زندگی، ایسی بے مقصد زندگی۔ ایک موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے، یہ شمع گل ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی، کانوں کے ٹیلی فون کے تار کٹ جائیں گے، یہ سفید لباس کا جسم، یہ سفید لباس پہنا ہوا جسم لٹھے کے کفن میں لپیٹ کر مٹی میں مٹی کر دیا جائے گا۔ پھر ایک دن آئے گا کہ تیرے جسم کو کھانے والے کیڑے بھی مٹی میں مٹی ہو جائیں گے۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتی بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے گارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ 6 لاکھ انسان ذبح ہوئے، تو مجھے کبھی خیال آتا ہے کہ یہ امت اللہ کے سامنے پیش ہوگی، اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوگی، اور پاکستانی 6 لاکھ کے سامنے بھی پیش ہوں گے، اور ان کے ہاتھ ہوں گے اور ہمارے گریبان ہوں گے کہ ظالموں ہماری بیٹیوں کی عزتیں نیلام، ستلج ہمارا قبرستان بنا، راوی کی لہروں نے ہمیں کفن پہنا، چناب کی مچھلیوں کے پیٹ ہماری قبریں بنے، ہماری ہڈیاں بحیرہ عرب میں جا کے گریں، ہماری معصوم بچیاں آج بھی کفر کی قید میں زندگی گزار گئے، ان کے بچے جنتے 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 روزانہ ان کے ضمیر پہ کیا قیامتیں ٹوٹتی ہوں گی۔ تم کیا کر رہے ہو؟ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کیا کر رہے ہو؟ جھوٹ، سود، بدماشی، عیاشی۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں بددیانتی پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، اس کا جنازہ نکل چکا ہے، مارنے کی ضرورت نہیں ہے، مرے نمارے شاہ مدار۔ جس دیس میں ظلم ہو، کتنی دفعہ پکار چکا ہوں، جھوٹ ہو، بددیانتی ہو، وہ دیس مر چکا ہے۔ میرے بچوں، ہم اس ملک کو بنائیں، اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو بدلو۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لله ملك السماوات والأرض له ما في السماوات وما في الأرض سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ کرے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اللہ بدلے گا، اور اللہ کا قانون ہے کہ اپنے آپ کو بدلو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ طارق جمیل سے شروع کریں کہانی۔
اپنے آپ سے شروع کرو. مجھے پھر اقبال یاد آتا ہے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر. یہ جو تم تھوڑے سے بچے بیٹھے ہو نا، اور ادھر پردے میں بچیاں بیٹھی ہیں، تم آج سے اس ملک کی فلاح کے لیے جینا شروع کرو. میں اس دیش میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس دیش کو جھوٹ سے پاک کر دو. میں اس میں ظلم نہیں کروں گا، اسے ظلم سے دھو دو. میں یہاں دھوکہ کسی کو نہیں دوں گا، اس کو دھوکے سے پاک کرو. میں سود پہ نہ پیسے رکھوں گا، نہ سود لوں گا، نہ سود کے قرضے لوں گا، نہ سود پہ کاروبار کروں گا. میرے اللہ نے کافر مشرک کو نہیں کہا تیرے خلاف جنگ کروں گا. سود دینے والا نہیں، دینے والے کے خلاف اعلان جنگ نہیں. دینے والا مجرم ہے، کبیرہ گناہ والا ہے. کھانے والے کو اللہ کہہ رہا ہے یا چھڑ دے یا میں تے میرا رسول تیرے واسطے تیار ہیں جنگ کرنے. میں سود میں نہیں آؤں گا، میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دھو کے پیوں گا. اپنے سے شروع کریں. میری نماز نہیں چھوٹے گی. اب لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہو، میری نظر کبھی بے حیا نہ اٹھے گی. یاد رکھنا میرے بچوں، جس کی نظر بے حیا ہو جائے، دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے، اس کا دل پتھر ہو جاتا ہے.